جن واقعات اور جن باتوں کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں کہ دنیا کے اندر اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام اتفاقاً ہو گیا، میری اتفاقاً اس سے ملاقات ہو گئی، اتفاقاً وہ ڈاکٹر مجھے مل گیا، اتفاقاً میں اس مسجد میں چلا گیا۔ دنیا کے اندر کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے اس خالق اور مالک کی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر جب کام کرتی ہے تو یاد رکھیں شیطان جیسا اللہ کا دشمن بھی استعمال ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ جب کسی کام کی تدبیر کرتا ہے تو انسان اس کے نتائج کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی بسا اوقات اللہ کی تدبیر کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں اپنی بات کو ایک واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، وہاں پر دو قیدیوں نے دو مختلف خواب دیکھے۔ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے ایک قیدی کو یہ بتایا کہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور دوسرے قیدی کو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تم اپنے عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور تم دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہو جاؤ گے۔ چنانچہ تعبیر جیسے بتائی تھی ویسے ہی ہونی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو یہ خدائی علم تھا جو عطا کیا گیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ اس نے بحال ہو جانا ہے اور بادشاہ کا قرب اس کو دوبارہ مل جانا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک بشری تقاضے کے مطابق اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں تمہارا عہدہ مل جائے تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، یعنی بتانا کہ جیل میں ایک یوسف بھی ہے، خواب کی تعبیر اس نے بتائی ہے، ایسے ایسے، یعنی میرا ایک پورا تعارف بادشاہ کو کروا دینا۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بڑی جان بخشی ہوئی نا اس قیدی کی، لیکن شیطان نے اس کو یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اب بظاہر یہ یوسف کا کتنا بڑا نقصان ہے بتائیں۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرتا، بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی قابلیت کا اندازہ ہوتا، بادشاہ آپ کو ملاقات کے لیے بلاتا، رہائی کی کوئی سبیل بنتی۔ تو شیطان نے اس ملازم شراب پینے والے کو بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرنا بلا دی۔ اب بظاہر تو یہی لگتا ہے نا مجھے اور آپ کو، اور شیطان کو بھی یہی لگا کہ اس نے جو چال چلی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس نے جو چال چلی وہ کامیاب ہو گیا کہ اللہ کا نبی زیادہ سے زیادہ دیر جیل میں رہے، یہی شیطان چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی کی بادشاہ تک رسائی نہ ہو، یہی شیطان چاہتا تھا۔ اس نے اس کو ذکر کرنا بھلا دیا۔ لیکن اللہ اس کے پیچھے ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا، ایک تدبیر شیطان کر رہا تھا، ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا۔ اب شیطان کو بھی علم نہیں کہ اللہ کی تدبیر کیسے کارگر ہوگی۔ اب اللہ کی تدبیر سمجھیے کہ کیا ہے، اور اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ اگر وہ ملازم بادشاہ کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرتا تو یوسف کی حیثیت بادشاہ کے سامنے سوالی کی ہوتی، یوسف سوالی ہوتا اور بادشاہ دینے والا ہوتا۔ اللہ چاہتا تھا بادشاہ میرے یوسف کے پاس سوالی بن کے جائے، یوسف سوالی بن کے نہ آئے بلکہ بادشاہ سوالی بن کے جائے۔ تو اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، اس ملازم کو یاد آیا، اس نے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف سے رابطہ کیا اور بادشاہ سوالی بن کے یوسف کے پاس گیا۔ تو بسا اوقات تھوڑی سی طویل قید آپ کے عزت اور وقار کے لیے ہوتی ہے،
بسا اوقات تھوڑی سی طوالت، تھوڑی سی مشکل اللہ آپ کو بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ پھر اس بادشاہ کے سوالی بننے کا ایک اور فائدہ یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا؟ بادشاہ نے جب دیکھا اتنا قابل انسان ہماری جیل میں بند ہے، بادشاہ نے کہا میں آرڈر جاری کرتا ہوں اس کو رہائی دی جائے۔ یہ نہیں دیکھا کس جرم میں قید ہے، کیوں قید ہے، کتنی دیر سے، بادشاہ نے کہا آرڈر ہیں، رہائی ملے۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب تو بادشاہ ضرورت مند ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے میں مجرم کی حیثیت سے رحم پر رہائی نہیں لوں گا، پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے، پھر مجھے میرے بے گناہ ہونے کی وجہ سے رہائی دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور بلا کر معاملے کو کلیئر کیا، اور پھر یوسف بے گناہ ہو کر پوری عزت، شان اور وقار کے ساتھ بغیر کسی داغ اور دھبے اور الزام کے بادشاہ کے مشیر خاص بنے اور پھر وزیر خزانہ بنے۔ یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ جب تدبیر، دیکھیں کسی انسان کی، میں یہ جو اب واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کو، یہ آپ نے پہلے بڑی دفعہ سنا ہے، لیکن شاید اس پہلو پہ آپ کی کبھی توجہ نہ گئی ہو یا ذہنوں میں یہ یاد نہ ہو۔ دیکھیں کسی انسان کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ خیر اس تک چل کے آئے اور وہ اس کو گلے سے لگا لے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ کہ ہمیں نیکی کا موقع ملا ہوگا لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہوگا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ہمیں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ہمیں بھلائی، خیر، پروفٹ، یہاں سکسیس ہمیں مل سکتی ہے، وہاں سے ہمیں خیر مل گئی ہوگی۔ انسان کی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ اللہ کا نبی خود چل کے طائف والوں کے پاس گیا اور جا کر خود کہا او اسلام قبول کر لو، دنیا پہ حکومت کرو گے۔ آج تمہارے پاس جو خود چل کے آیا ہے، کل دنیا اس کے پاس چل کے آئے گی، ترستی ہوئی آئے گی۔ لیکن طائف والوں کے پاس کائنات کا عظیم ترین انسان خود چل کے پہنچا۔ یہ ان کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور نینوا کے علاقے، حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے سے آئے ہوئے غلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں تشریف فرما دیکھا تو اس نے کہا ہائے کیسی قوم ہے، کاش کہ ان کو پتا ہوتا کائنات کا سب سے عظیم انسان آج اس باغ کے اندر موجود ہے، مگر وہ وہاں سے لہو لہان ہو کے آیا ہے۔ اچھا، اب اللہ کی تدبیر اس کے پیچھے کیا کر رہی تھی؟ اللہ کی تدبیر یہ کر رہی تھی کہ مدینے سے 6 بندے اتفاقاً، انہیں نہیں پتا کہ مکہ میں کوئی نبی آیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ مکہ میں کوئی خاتم الرسول آیا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا، وہ تو 6 بندے اتفاقاً مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اور اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اور دیکھیں یہ کتنا بڑا اتفاق تھا کہ ہمیشہ کے لیے کائنات کے امام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک اتفاق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے والا بنا دیا، اور جن کے پاس خود چل کے گئے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو رسول سے دشمنی رکھتا ہے اور ایمان والوں کا راستہ اپنانا نہیں چاہتا، نولیہ ما تولا، ہم انسانوں کو ان کے ارادے اور ان کی نیتوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، آپ کی نیت، آپ کے اندر کی آواز کائنات کے عوامل کو آپ کے گرد جمع بھی کر دیتی ہے اور آپ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ جیسا آپ کا ارادہ ہوتا ہے، جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔
جبر نہیں کرتے، ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی حال کر دیتے ہیں جیسے تم سوچتے اور جیسے تمہاری نیت ہوتی ہے۔ اس کو کئی ایک مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو یہ جملے زبان زد عام آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک شخص کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر شعبے والوں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ پراپرٹی کا کام جھوٹ بولے بغیر نہیں ہو سکتا، ایک شخص کوئی مسالہ جات کا کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسالوں میں ملاوٹ کیے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، ایک شخص کوئی اور کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وعدہ خلافی کیے بغیر یا رشوت لیے بغیر کام نہیں چل سکتا، اب یہ کیا، یہ اس کی ایک سوچ ہے، یہ اس کے اندر کی ایک آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اب تیرا کام جھوٹ کے بغیر واقعی نہیں چلے گا، پھر نہیں چلتا اس کا کام، پھر اس کا کام جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا۔ اللہ کہتا ہے تو خود کہتا ہے بھئی جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے تو یہ جھوٹ کے بغیر چلانے کی؟ تو جو یہ سوچ لیتا ہے کہ رشوت کے بغیر میرا گھر نہیں چلنا، پھر اس کا نہیں چلتا، بے برکتی ایسی آ جاتی ہے کہ پھر اس کا رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، دو نمبری کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ہے نولیہ ما تولا، جو اللہ رب العزت کے بارے میں جیسی نیت بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، ہم اس کو ویسی ہی تدبیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ سر ٹھونکتا رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی تائب ہوتا ہے تو تائب ہو کر مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں جھوٹ کی بنیاد پہ کاروبار کرتا تھا مگر اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا کوئی سود پہ کاروبار کرتا تھا اور پھر اس نے توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ ادھر اس نے سود چھوڑا اور ادھر وہ مالدار ہو گیا دوسرے طریقے سے، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤن فال آتا ہے، پھر ایک دفعہ اس کا جوس نکلتا ہے، ایک دفعہ اس کو بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، پھر اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ دوبارہ حلال طریقے سے اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر اللہ دکھاتا ہے کہ تو نے حلال راستہ اختیار کیا، دیکھ حلال میں بھی ہم رزق دیتے ہیں، یہ حرام تو تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہوا تھا، جیسا ارادہ رکھتے ہو اللہ تمہارے لیے اسباب ویسے پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ایسے بہت سے واقعات میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے مشاہدے میں دیکھے ہوں گے، لیکن ایک شخص نے لکھنؤ کا غالباً یہ واقعہ لکھا، اس نے کہا کہ ایک شخص تھا جو بیچارہ ایک غریب اور ایک سادہ تھا آدمی تھا، لوگوں کے گھروں میں جا کے جو کوئی کام کہتا تھا، مطلب کسی کی یوں سمجھ لیں کوئی گاڑی صاف کر دی، کسی کا کوئی سودا سلف لا دیا، ایسے چھوٹے موٹے کام کر دیا، کسی کی کوئی کٹنگ کر دی، کامن سا ایک بندہ تھا ملازم، لیکن اس کی ایک خواہش تھی اور اس کی ایک عادت تھی، اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ بڑا ہو اور اس کے جنازے میں نیک لوگ شامل ہوں، اور اس کے لیے وہ اس بات کا اہتمام بھی کرتا تھا کہ جب اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ کسی کا جنازہ ہے تو بغیر کسی تعلق کے وہ لوگوں کے جنازے پڑھتا تھا، بغیر کسی تعلق کے۔ تو اس کا واقعہ لکھنے والے نے جو بات لکھی وہ ہو سکتا ہے آپ نے اور میں نے زندگی میں مشاہدہ بھی کیا ہو، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ تدبیر ویسی کر دے گا، کائنات تمہارے لیے ویسے ہی عوامل پیدا کرنا شروع کر دے گی، ویسے بندے تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گے، ویسے ہی فضائیں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن اس کی موت ہوئی اسی دن اس کے پڑوس میں ایک بہت بڑے عالم دین کی موت ہوئی، اور اس عالم دین کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں علماء تشریف لائے، اور جب اس عالم کا جنازہ ختم ہوا تو ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی، لوگوں ابھی مت جانا، ایک اور جنازہ بھی موجود ہے، وہ جنازہ پڑھ کے تم نے جانا ہے۔ اب اگر نہ ایک غریب آدمی، ایک سادہ آدمی کے جنازے میں شاید 10 بندے ہوتے، 12 15 یا 100 200 بندہ بھی ہوتا تو وہ سارے نیکوکار علماء علم والے تو نہ ہوتے،
لیکن اس کے جنازے کو ایک عالم کے جنازے سے جوڑ کر اللہ رب العزت نے اس کی نیت، اس کی خواہش اور اس کے دل میں پائے جانے والے اس ارادے کو پورا کیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں یار اتفاقاً یہ کام ہو گیا، یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہوتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے اسباب ویسے ویسے بنتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا فرعون کتنا ذہین اور کتنا طاقتور تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ بات سچ نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اور قوم بنی اسرائیل کو ہمیشہ غلام رکھنے کے لیے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی جب عورتیں زندہ رہیں گی، مرد نہیں رہیں گے، بالآخر نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کی شادی جب قبطی خاندان یعنی فرعونی خاندان کے مردوں سے ہوگی تو جو اولاد ہوگی وہ بھی قبطی ہوگی نا، تو آگے سے نسل ہی بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اتنے شد و مد کے ساتھ نگرانی کرتا، پہرے دیتا اور بچوں کو قتل کرتا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہماری تدبیر یہ ہے کہ اس بچے کو تو اپنے ہاتھوں سے پالے گا جس نے تیری سلطنت کو برباد کرنا ہے۔ پالا کہ نہیں؟ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے پالی نا بھائی۔ تو ان بچوں کو قتل کرتا رہا جنہوں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا تھا، ان بچوں کو مارتا رہا، اور جس بچے نے اس کی سلطنت تباہ کرنی تھی اس بچے کو خود فرعون نے یہ سمجھ کر، حضرت آسیہ نے فرعون کو کہا اس بچے کو قتل نہ کرو، ہم اس کو پالیں گے اور عین ممکن ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہماری اولاد کا کام کرے، ہم اس کو لے پالک بچہ بنا لیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے خود کی اور اپنا بیٹا بنا کے کی، بادشاہوں کے شہزادوں کی طرح کی، اور اسی بچے نے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں اے انسانوں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ارادہ تمہارا مثبت ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے ساتھ برائی کی نیت تمہاری نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ارادہ خیر پانے کا، خیر حاصل کرنے کا ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے ارادے میں خیر نہیں ہے تو نبی کے چچا بھی خیر تک نہیں پہنچ سکے۔ ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے دل میں خیر نہیں تھی، اندر اچھائی نہیں تھی اور وہ خیر نہیں پا سکے، اور جن کے اندر خیر پانے کا جذبہ تھا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے سفر کرتے لڑکھڑاتے آتے جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر لیا۔ تو زندگی کے بہت سے سبق اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، میں تم پر ظلم نہیں کرتا، میں تم پر زیادتی نہیں کرتا، تم خود اپنے اوپر غور کرو، تمہارے اندر کوئی فرق ہے، تمہارے اندر کہیں فرق آ جاتا ہے، تمہارے اندر کہیں فرق آ جاتا ہے۔ کیسے فرق آتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو جج کرنے کا، انسانوں کو پرکھنے کے مختلف معیار بیان کیے ہیں۔ مثلا کسی کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کہیں یہ اپنے آپ سے باہر تو نہیں ہو گیا۔ کسی کو حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف دے کر آزمایا جاتا ہے، یہ صبر تو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنا، جو علماء کرام محدثین امام احمد ابن حنبل جیسے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہمیشہ عافیت چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، لیکن
وہ کہتے ہیں جنہوں نے دونوں دور دیکھے ہوتے ہیں نا، دونوں راہیں دیکھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں تکلیف تو انسان برداشت کرتا ہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرے، صبر کرے، آہو بکا نہ کرے۔ لیکن تکلیف سے زیادہ اقتدار انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کسی انسان کے کردار، کسی انسان کی پرکھ جب اللہ رب العزت اقتدار سے کرتا ہے، طاقت سے کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کوئی انسانیت پن ہے، کتنا کوئی ظرف ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بڑے بڑے عاجزی والے، بڑے بڑے انکساری والے فرعون بن جاتے ہیں جب ان کے پاس مال، اقتدار، پروٹوکول کا نشہ آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے مکے کی وہ تکلیف بھری زندگی دی، اس میں بھی صبر کیا، اور جب اپنے ہی نکالنے والوں پر فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی گردن عاجزی سے جھکی ہوئی تھی، گردن عاجزی سے جھکی ہوئی، نیت میں فرق نہیں آیا۔ بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا، یہ نہیں کہ جب کمزور تھے تب بڑے نیک، تب بڑے عاجزی، تب بڑے ملنسار، تب بڑے با کردار، تب بڑے با اخلاق، اور جب فتح ہوئی، جب اقتدار ملا، جب عہدہ ملا، جب مال ملا، جب گاڑیاں ملی، جب آگے پیچھے نوکر چاکر ملے، اب پتہ لگا کہ سیٹھ صاحب تو کسی سے ہاتھ ملا کے سلام بھی صحیح طرح سے نہیں لیتے، اب تو مجبوری یہ ہے کہ ان کو جراثیم لگتے ہیں، کسی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وہ وقت تھا جب ایک پلیٹ میں بیٹھ کے سب کھانا کھا لیتے ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے، لیول بڑھ گیا ہے، لہذا فرق پڑ گیا۔ یہ جو فرق پڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم فرق ڈالتے ہو پھر ہم بھی فرق ڈال دیتے۔ جب تم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتی ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر کی تو ہم کیا بات کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تو چلو کوئی انسان ہی اور تھے، کوئی مخلوق ہی اور تھی، مگر شیخ ابن عثیمین، یہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں، یہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، انہوں نے دونوں حال دیکھے ہیں، انہوں نے دونوں حال دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ حج بھی دیکھا ہے، ہم نے وہ سفر بھی دیکھا ہے جب گدھوں پر، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر بیٹھ کے حج ہوتا تھا، ہم نے وہ حج اور وہ بیت اللہ بھی دیکھا ہے جب دیواریں کچی ہوتی تھیں اور فرش پکے نہیں ہوتے تھے، جب سڑکوں پر دھول ہمارے اوپر گرا کرتی تھی اور ہمارے بال پراگندہ حال ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وقت بھی دیکھا ہے کہ آج ایئر کنڈیشن کمرے سے نکلے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن مسجد میں پہنچے، ایئر کنڈیشن ملازمین ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے بڑی ہی لگژریز کے اندر ہم نے حج کیا۔ وہ کہتے ہیں جو مزہ اس پرانے حج میں تھا وہ مزہ اس نئے حج میں نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں ہم نے دونوں دور دیکھے، کہتے ہیں جو اللہ کی روحانیت، جو حلاوت، جو مزہ ہمیں وہاں پہ آتا تھا اس دور میں، وہ یہی حضرت عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ قیصر و کسریٰ، حالانکہ انہوں نے اپنی لائف سٹائل میں فرق نہیں آنے دیا، حالانکہ انہوں نے اپنی نیتوں میں فرق نہیں آنے دیا، ان کی نیتوں میں اقتدار سے، ان کی نیتوں میں جاہ و جلال سے، ان کی نیتوں میں فتوحات سے کوئی فرق نہیں آیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی فرق نہیں ڈالا، لیکن وہ خود اندر کے احساسات کہتے ہیں وہ جو پہلے مزہ تھا نا وہ اب مزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت ضروری نہیں ہوتا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تب بھی ہمارے ساتھ ہے جب ہم ہر سال کوئی نہ کوئی ترقی کر رہے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں، میں آپ ہمارا اس وقت مادہ پرستی کا جو یہ کیپٹلزم جو ہمارے سرمایہ دارانہ نظام جو ہماری رگ و جاں میں پیوست کر دیا گیا ہے، اس سے میری اور آپ کی سوچ یہ بن گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ترقی میں تبھی کروں گا جب ہر سال میرا بینک بیلنس اوپر جائے گا، ترقی تب بھی ہے جب میرا بزنس اوپر جائے گا،
ترقی تبھی ہے جب میں کوئی نیا سٹیپ ہر سال 2 سال بعد کوئی گاڑی اپڈیٹ کروں گا، کوئی نیا سٹیپ لوں گا، پھر ترقی ہے۔ جو بندہ بیچارہ 20 سال سے ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہو، ہم کہتے ہیں تم کی کھٹیا، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کی ترقی کی تھی، تو 20 سال پہلے بھی ایک دکان سے تھے، تو ہن بھی اسے دکان دے، تو ترقی غلط نہیں ہے، مگر ہمارا معیار یہ بن گیا کہ کامیابی اللہ کی اسی کے لیے ہے جو دنیا میں ترقی کر رہا ہے۔ ہم نے سمجھا اس سے اللہ بڑا راضی ہے، اللہ کی اس پہ بڑی عنایتیں ہیں، اللہ کی اس پہ بڑی رحمتیں ہیں کہ یہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ اور وہ جو دوسرا 5 وقت کا بیچارہ نمازی ہے، اور شاید کہ وہ کہیں چھپ کر تہجد بھی پڑھتا ہو، اور شاید کہ اس نے کبھی کوئی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں نہ ڈالا ہو، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ تو ناکام ہے، یہ تو ناکام ہے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں، آخری بات کی طرف آتا ہوں، ایک بات ضمناً ذکر کر دوں، جو لوگ باہر کے ملک جاتے ہیں وہ مالی طور پر بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفرنس ہے نا، کرنسی کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ تو مجھے ایک شخص نے اپنی آپ بیتی بتائی، اس نے ایک تحریر لکھی، اس نے کہا کہ میں جرمنی میں رہتا ہوں اور مجھے کئی سال گزر گئے کہ میں نے اذان کی آواز نہیں سنی، کئی سال۔ اس نے کہا کہ میں اتنا ترس گیا تھا کہ اذان کی آواز سنوں کہ بالآخر میرے پڑوس میں ایک ترکی مسلمان آ کے رہائش اس نے اختیار کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرے تو وہ ترکی مسلمان اور میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا اور اس نے مجھے پوچھا کہ بھائی کوئی اذان، کوئی جماعت، کوئی مسجد، کوئی نماز، کوئی جمعہ، وہ اذان کا لطف لینے کے لیے یہاں مسجد تو نہیں ہے، تم ایسا کرنا کہ تم ویسے تو ہم سارا دن کام پہ ہوتے ہیں، لیکن تم ایسا کرنا کہ فجر کے وقت ایک دن تم اپنی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اذان دینا، میں سنا کروں گا، اور ایک دن میں اذان کہا کروں گا، تم سنا کرنا۔ اور اس نے کہا کہ جس دن پہلے دن اس نے اذان دی تو مجھے ایسے لگا جیسے جنت سے آواز آ رہی۔ آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ پر اللہ کی کتنی کہنے کو تو وہ یہاں والے کہیں گے جرمنی رہندا ہے، آندے ہی 2 کار لے لے، 4 گڈیاں لے لیا، کہنا کہ نا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو کھانا کھایا اس میں کوئی حرام شامل تھا، کھانے کے بعد پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ تم 4-5 بنگلے 10 بنگلے پٹافٹ بنا لو، اللہ کی رحمت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزاری۔ کیا اس بات میں مجھے اور آپ کو کوئی شک ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اس بات میں کوئی شک ہے کہ اللہ کو کائنات میں، انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سب سے زیادہ پیاری ذات اللہ کو جو ہے وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے دور میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی انسانی تقاضوں کے مطابق مصیبت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھی ہو؟ یتیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، مزدوری پہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کم سنی میں اپنی تجارت کے لیے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، ہر طرح کے مصائب اعلان نبوت کے بعد آپ کے اوپر توڑے گئے۔ کیا اللہ کو اپنے نبی سے پیار نہیں تھا جو اتنی مشکلیں دے رہے تھے؟ اچھا، پھر اگلے نقطے کی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، نقطے کی بات، اسلام آ گیا، آپ نے اسلام کا پرچار کیا، لوگ کچھ مسلمان ہو گئے۔ اگر اللہ کا مقصد مسلمانوں کے لیے، آج میں اور آپ ہم لوگ ہر بندہ اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ کسی طرح زندگی ایسے نہ لیول ہو جائے، ایسے ECG کی طرح، دل کی دھڑکن کی طرح نہ ہو، ایسے لیول ہو، پرسکون ہو جائے زندگی، کمفرٹ زون میں ہم چلے جائیں۔ اس پر بڑے بڑے لیکچر، سیمینار، ویڈیو کروائی جاتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے مزید راحت، مزید سکون، مزید آرام، مزید کمفرٹ لائف میں آپ کیسے جا سکتے ہیں، بنائی جاتے ہیں۔ اور میں اور آپ سوچتے بھی ہیں،
ہماری سوچ ہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس بات کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ زندگی میں سکون کا لیول کیسے مینٹین رکھیں، لیکن جسے ہم سکون سمجھ رہے ہیں وہ سکون اصل میں ہے نہیں ہے، سکون کچھ کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور وہ سکون کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تن آسانی کی زندگی گزارنی ہوتی، بات کو سمجھیے گا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد بھی اور مسلمانوں نے اگر تن آسانی کی زندگی گزارنی ہوتی اور تن آسانی کی زندگی ہی اللہ کے لیے پسندیدہ ہوتی، تو بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہت سے صحابہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا، مسلمانوں کا دفاع کیا، بالآخر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ اگر کمفرٹ لائف گزارنی ہوتی، اگر تن آسانی کی زندگی گزارنی ہوتی، صرف اپنی عبادت اللہ اللہ کر کے گزارنی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا بہت ہی آسان تھا اور وہاں مکمل تحفظ تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، اور مدینہ اس وقت وہ جگہ تھی جہاں اوس اور خزرج لڑتے تھے، جہاں یہودی سازش کرتے تھے، جہاں یہودیوں کا سودی بازار گرم تھا، اور جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ چھوڑ کر مدینے آؤ۔ آپ کو پتا تھا مدینے میں مجھے جنگیں لڑنی پڑیں گی، مدینے میں مجھے معاہدے کرنے پڑیں گے، مدینے میں میری زندگی سٹرگل میں گزرے گی، مگر اللہ کا نبی زندگی کا سکون، کمفرٹ لائف، عیش و عشرت میں نہیں مانتا تھا۔ اللہ کا نبی جانتا تھا زندگی کا سکون یہ ہے کہ تم دنیا کو دکھا دو کہ اسلام ایک پرامن اور با کردار اور با اخلاق ریاست قائم کر سکتا ہے۔ زندگی ایک مشن پہ گزارنا سکون ہے، یاد رکھیں۔ جب آپ کی زندگی کا مشن نہیں ہے نا، آپ کو چاہے کوئی ہاتھ سے گلاس بھی کبھی نہ اٹھا کر پینا پڑے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ بے مقصدی زندگی بے سکونی ہے، بے مقصدی زندگی بے سکونی ہے۔ مسلمانوں نے زندگی کا مقصد کھو دیا، مسلمانوں نے زندگی کا مقصد کھو دیا، زندگی کا مقصد راحت سمجھ لیا، زندگی کا مقصد آرام کرنا سمجھ لیا، زندگی کا مقصد نوکروں چاکروں کی غلامی کرنا سمجھ لیا، زندگی بے سکون ہو گئی۔ زندگی کا سکون زندگی کا مقصد پہچان لینا، اور جب تم زندگی کا مقصد پہچان لو گے پھر اللہ رب العزت تمہارے لیے تدبیر کرنا شروع کر دے گا، پھر اللہ تمہارے لیے راستے کھولنا شروع کر دے گا، پھر تم جیسے سوچتے چلے جاؤ گے اللہ رب العزت ویسے ویسے تمہاری مدد کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ مدد حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایسا ایک نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں چند ہزار کا لشکر اور ادھر ہزاروں کافر، لیکن اللہ رب العزت نے ذہن میں ایک تدبیر ڈال دی، جنگ کا میدان ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا کہ جب ہم دشمن کے ایسے آمنے سامنے ہوں گے نا تو تم نے پتہ کیا کرنا ہے، تم نے کوئی 15-20 گھوڑے لے جا کر نا پیچھے کوئی 20-25 فٹ کے یا کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو تم نے صرف گھوڑوں کو وہاں پر ایسے اچھالتے رہنا ہے، دوڑاتے رہنا ہے، زمین میں پاؤں مارتے رہیں، زمین میں پاؤں مارتے رہیں۔ مسلمانوں نے ایسے ہی کیا، مسلمان اتنے کم مارے پڑے، 3 جرنیل شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ علم آیا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پیچھے صرف مار رہے ہیں ایڑیاں،
اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں میں یہ بات رعب کے طور پر اللہ نے ڈال دی کہ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے کوئی بہت بڑا لشکر ان کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس خوف سے وہ میدان جنگ چھوڑ کر ویسے ہی بھاگ گئے. حضرت خالد سب کو بچا کے مدینے لے آئے. خوف کون ڈالتا ہے؟ بزرگ جانتے ہوں گے 1965 کی جنگ میں انڈیا کی فوج لاہور تک آ گئی. اللہ نے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ کہیں ہمیں این سرکل تو نہیں کیا جا رہا, گھیر کر تو نہیں ماریں گے مسلمان پاکستانی ہمیں. انڈیا کی فوج جیتی جتائی جنگ جو ہے وہ ہار گئی. کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر ایک خوف ڈال دیا. جب تم اللہ کے لیے کام کرتے ہو, اللہ پھر تمہارے لیے تدبیر کرتا ہے, پھر اللہ تمہارے لیے کام کرتا ہے. پھر یہ چرند پرند, یہ ہوائیں, یہ بھی تمہارے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ تمہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھے لوگ تمہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, برے لوگ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو سنا اور سمجھا, اللہ رب العزت اس کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوار لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.